کیا حقیقت میں کوئی خدا، کوئی خالق، کوئی رب موجود ہے جو اتنے بڑے نظام کو اتنے احسن طریقے سے سنبھالے ہوئے ہے، اور اتنی بڑی کائنات کا آخر اکیلا خالق ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا؟ کیا وہ صرف ایک خدا ہے یا اس کا کوئی شریک بھی ہے؟ جب میں نے ان تمام سوالوں کو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس کا جو جواب تھا اس نے مجھے حیرت میں ڈال کر رکھ دیا۔ چیٹ جی پی ٹی جو کہ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصنوعی ذہانت ہے، جو کہ ایک انسان کی طرح جوابات دینے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا کہ کیا حقیقت میں کوئی خدا موجود ہے، تو اس نے جو جواب دیا اس کو سن کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ لیکن اس جواب کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں چند باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ سائنس کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ یہ پوری کائنات اتفاق سے خود بخود وجود میں آ گئی اور تمام کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ سورج، چاند اور زمین ایک دوسرے کے گرد خود ہی گھوم رہے ہیں، یعنی خدا موجود نہیں۔ لیکن ہم اس بات کا جواب ایک مثال کے ساتھ واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ کیا کوئی خدا موجود ہے؟ اس کی مثال ہم ایک انسانی جسم پر موجود فنگر پرنٹ سے اخذ کرتے ہیں۔ دوستو، انسانی ہاتھ کی انگلیوں پر موجود چھوٹی چھوٹی لکیریں تب نمودار ہونے لگتی ہیں جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے۔ یہ لکیریں ایک ریڈیائی لہر کی صورت میں انگلیوں پر بننا شروع ہوتی ہیں۔ ان لہروں کو بھی پیغامات ڈی این اے دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بننے والی لکیریں کسی صورت بھی اس بچے کے بھائی بہن اور دیگر روئے زمین پر موجود انسانوں سے میل نہیں کھاتی۔ گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا اور حکمت والا ہے کہ وہ خربوں کی مقدار میں انسان جو اس دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، یعنی جو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کی شیپ اور ڈیزائن سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن اس کی انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہے کوئی میرے جیسا ڈیزائنر، کوئی ہے میرے جیسا تخلیق کار۔ حیرانگی کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر ہاتھ جل جائے یا زخم لگ جائے یا کسی وجوہات کی بنیاد پر یہ فنگر پرنٹس مٹ بھی جائیں تو دوبارہ ہو بہو ویسی لکیریں جن میں ایک خلیے کی بھی کمی پیشی نہیں ہوتی، دوبارہ لکیریں اسی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ پوری دنیا بھی جمع ہو کر انسانی انگلی پر کسی وجوہات کی بنیاد پر مٹ جانے والے ایک فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دوستو، اس مثال سے ہمیں یہ بات صاف طور پر واضح ہو گئی کہ یہ پوری کائنات کا بننا ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی کا ہاتھ ہے جو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بہترین انداز میں چلا رہی ہے اور اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر یہ سب کچھ ایک اتفاق ہوتا تو کائنات کا یہ نظام ایک ترتیب کے ساتھ نہ چل رہا ہوتا، پھر سورج زمین کو کھا جاتا یا زمین چاند سے جا ٹکراتی، اور اس طرح تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے اور کائنات کا یہ نظام مکمل طور پر تباہ ہو جاتا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام ایک عظیم ہستی کے ہاتھوں میں ہے جو اپنی قدرت سے سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل بھی جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لیکن مصنوعی ذہانت چیٹ جی پی ٹی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس نے بڑے ہی شاندار الفاظ میں کچھ اس طرح سے لکھ کر جواب پیش کر دیا: اللہ تعالیٰ اسلامی دین کے مطابق ایک واحد اور بے نظیر موجود ہے جو کہ سب کچھ کا پیدا کرنے والا اور حاکم ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شے نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شے اس کی برابری کر سکتی ہے۔ اس کی صفات اور وجود کی تفصیل قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کے اس سوال کے جواب پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف اشارہ واضح طور پر کیا گیا ہے۔ ایک واحد اور بے نظیر موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسری لائن پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور حاکم کہا گیا ہے، اور تیسری چوتھی لائن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابات جو کہ چیٹ جی پی ٹی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اب اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بے شک وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی اسلامی، سائنسی
اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔